السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں ایز اے یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج ایک انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر ہم نے ڈسکشن کرنی ہے۔ یہ ان نوجوانوں کے لیے ہے جو جم کے اندر 6 پیک کے چکر میں اپنی باڈی بلڈنگ کرتے ہیں اور مختلف قسم کے جم سپلیمنٹ یوز کرتے ہیں۔ یہ پری ورک آؤٹ کے نام سے بھی اویلیبل ہوتے ہیں۔ یہ ایک جم پاؤڈر ہوتا ہے، سپلیمنٹ پاؤڈر ہے، جس کے اندر کیفین ہوتی ہے، جس کے اندر پروٹین پاؤڈر ہوتا ہے اور مختلف قسم کی اس میں انگریڈینٹس ڈالے جاتے ہیں۔ کچھ جم سپلیمنٹس فائدہ مند ہوتے ہیں اور کچھ کے اندر ہارمفل انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو مردوں کے بعض اوقات سیکشول ہیلتھ اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ ڈالتے ہیں۔ کچھ میرے پیشنٹس جو کہ کچھ دوسرے شہروں سے تھے، مجھ سے کانٹیکٹ کیا، میرڈ تھے اور ان کو انفرٹیلیٹی کا ایشو تھا، تو جب ان سے ہسٹری لی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے بہت زیادہ جم پاؤڈر کا یا جم سپلیمنٹس کا یا پری ورک آؤٹس کا استعمال کیا ہے، اور اس انفرٹیلیٹی کے ایویلیویشنز کے اندر جب ان کے ہم نے ٹیسٹ کروایا تو ان کے ایک تو سیکس ہارمون ڈسٹرب تھا اور دوسرا ان کا جو سیمن انالیسس کے اندر اولیگوسپرمیا تھا، ایستھینوسپرمیا تھا اور سپرمز کاؤنٹ اور سپرمز کی مارفالوجی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھی۔ تو ان کے موسٹلی جو تمام کے اندر ایک کامن ڈیفیکٹس تھا یا کامن ان کے اندر جو ایک بات مل رہی تھی وہ یہی جم سپلیمنٹس تھا۔ پھر ہم نے مختلف قسم کے جم سپلیمنٹس اور جم پاؤڈرز کا جب انگریڈینٹس کا مطالعہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر کئی ہارمفل انگریڈینٹس ہیں جس کی وجہ سے مردوں کے ٹیسٹوسٹیرون لیول کو افیکٹ کرتا ہے، ڈاؤن کرتا ہے۔ وقتی طور پر یہ اسٹیرائڈز ہوتے ہیں اور باڈی کو بلڈ کراتے ہیں، انابولک اسٹیرائڈز جو یوز کیے جاتے ہیں، لیکن باڈی بلڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ریپروڈکٹیو اینڈ سیکشول ہیلتھ کمپرومائز ہوتی ہے تو یہ میرے خیال میں گھاٹے کا سودا ہے۔ ان فیوچر میں ایسے نوجوان جب شادی کرتے ہیں، جب بچے پیدا کرنے کی طرف ان کا خیال ہوتا ہے تو ان کے اس سیمن انالیسس کے اوپر بڑے ڈیفیکٹس آتے ہیں۔ تو آج میں نے ان نوجوانوں کو جو 6 پیکس کے چکر میں یا باڈی بلڈنگ کے چکر میں، خوبصورت جسم بنانے کے چکر میں اس طریقے سے جو پاؤڈر استعمال کرتے ہیں اور جم والے بھی بغیر دیکھے، بغیر کسی ڈاکٹر کو چیک کرائے، بغیر FDA اپرووڈ اس طرح کے پاؤڈرز سیل کرتے ہیں، تو یہ صحت کے لیے انجوریس ہیں۔ بہت سارے جم پاؤڈرز کے اندر جس طرح کی ڈرائیڈ پروٹین ڈالی جاتی ہے، بعض اوقات تو یہ پروٹین بھی ان لوگوں کے لیے زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے جن کا پہلے سے کڈنی تھوڑا گردہ کمزور ہے، یا وہ لوگ جن کا ایک ہی کڈنی ہے اور ان کے اندر یورک ایسڈ کی ٹینڈنسی ہے کہ زیادہ ان کے اندر یورک ایسڈ اور سٹونز بنتے رہتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے ان نوجوانوں سے جو باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں، جو جم کے اندر جا کے جسم کو خوبصورت بنا رہے ہیں، اچھی بات ہے، جم کیجئے، ایکسرسائز کیجئے، باڈی بنائیے، لیکن اس طرح کے سپلیمنٹ کبھی بھی یوز کرنے سے پہلے ہمیشہ کسی ایکسپرٹ ڈاکٹر کو دکھائیے، اس کے انگریڈینٹس کو چیک کیجئے، اور انگریڈینٹس کو چیک کرنے کا خود سے فیصلہ نہ کریں، اور نہ ہی وہاں جم کے اندر جو آپ کا انسٹرکٹر ہوتا ہے جو کہ ڈاکٹر نہیں ہوتا، اس کا میڈیکل نالج نہیں ہوتا اور وہ بتاتا ہے کہ مختلف لوگوں کو میں نے یوز کروایا ہے تو ان کے اوپر ان کی باڈی جلدی بن گئی تھی، زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی، تو اس طرح کی سینہ بسینہ یا اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے چکر میں وہ آپ کو ایسی سپلیمنٹس دیں یا ایسے جم پری ورک آؤٹس دیں تو آپ اس کو استعمال کریں اور کچھ عرصے کے بعد آپ کا جسم تو بن جائے لیکن آپ کے سیکشول اینڈ ریپروڈکٹیو سسٹم ڈیمیج ہو جائے، اور فیوچر میں جب آپ شادی کریں تو آپ باپ نہ بن سکیں، یا آپ کے سیمن کے اندر بہت زیادہ پرابلمز آ چکے ہوں، یا آپ پہلے ہی کڈنی کا کمزور ہیں، یا آپ کا ایک گردہ ہے اور اس کے اوپر اس طرح کا ایکسٹرا پروٹین کا ورک لوڈ ہو جائے اور آپ کے کڈنی کمپرومائز ہو جائیں، تو اس طرح کا گھاٹے کا سودا نہ کیجیے، کیونکہ یہ جسم بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کے باقی تمام سسٹمز کو بھی صحت مند اور نارمل رہنا چاہیے۔ اکثر آپ نے چیک کیا ہوگا کہ جو لوگ باڈی بلڈرز ہیں وہ شادیاں نہیں کرتے یا ان کا شادی کی طرف رجحان کم ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے مشہور نام ہیں، کسی کا نام ہم نہیں لے سکتے، آپ چیک کیجئے کہ وہ باڈی تو بہت اچھی بنا رہے ہوتے ہیں، باڈی بلڈرز ہیں، لیکن ان کی فیملیز نہیں ہوتی، وہ شادی نہیں کرتے، وہ فیوچر میں اپنی فیملی کو کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ تو ایک لحاظ سے انہوں نے باڈی بلڈنگ سے اور اس طرح کے شو بز سے انہوں نے بہت زیادہ تو کما لیا، لیکن ان کے کچھ سسٹمز جو اس طرح کے تھے جس سے وہ زندگی میں بہت سی پلیئر لے سکتے تھے، اپنی نسل کو، جنریشن کو آگے
بڑھا سکتے تو اس کو وہ کمپرومائز کر گئے. تو اینی ہاؤ تمام پاؤڈرز یا تمام جو پری ورک آؤٹس یا سپلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈینجرس نہیں ہوتے. جو FDA اپرووڈ ہیں یعنی فوڈ اینڈ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جس کو اپروو کرتا ہے وہ تو آپ یوز کریں, اور اتنی مقدار میں یوز کریں جو آپ کے وزن کے حساب سے, آپ کی ایج کے حساب سے جتنی کوانٹٹی میں ایک ڈاکٹر ایڈوائز کرے وہ لیں. اپنے جم کے انسٹرکٹر کے کہنے پہ, اپنے کسی دوست کے کہنے پہ, یا خود سے سوشل میڈیا کے اوپر پڑھ کے, یا کسی ایسے جو ایڈورٹائزمنٹ میں آپ نے دیکھا ہے, یا کسی اخباری نسخے میں آپ نے دیکھا ہے, یا ٹوٹکے پڑھے ہیں, تو اس سے اس طرح کے پاؤڈرز استعمال کر کے یا اس طرح کا باڈی بلڈنگ مٹیریل یوز کر کے اپنے گردے فیل نہ کرائیے, اپنے ریپروڈکٹیو اینڈ سیکشول ہیلتھ کو مستقبل کے لیے ڈیمیج نہ کیجیے. جس طرح میرے کچھ پیشنٹس جو میرے انڈر ٹریٹمنٹ ہیں, انفرٹیلٹی کے وہ ایشوز ہیں, اور وہ ان کی ہسٹری کے اندر یہ تھا کہ وہ پہلے جم پاؤڈرز یا اس طرح کا پری ورک آؤٹس یا سپلیمنٹ یوز کرتے رہتے اور باڈی بلڈنگ کرتے رہتے, تو ان کے اب سیمنس کے اندر پرابلم آ رہے ہیں, اولیگوسپرمیا ہے, اور ساتھ ان کو مورفولوجی کے اندر ان کے ایشوز ہیں. تو ان کو خیر ہم نے ٹریٹمنٹ دی ہے جس سے وہ کافی امپروو ہو رہے ہیں اور بہتر ہو رہے ہیں. تو میں نے پھر جب یہ سارا ورک آؤٹ کیا اور اسیسمنٹ کی اور دیکھا تو میں اس میں کئی بتایا گیا تھے کہ اس کے اندر انگریڈینٹس جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں, وہ نقصان دہ ہیں. تو ان سے بچنے کے لیے میں نے اپنے نوجوانوں کو چاہا کہ ان کو بتا دوں کہ آپ باڈی بلڈنگ کیجیے. سب سے بہتر تو ہے کہ آپ نیچرل چیز استعمال کیجیے, نیچرل پروٹین لیں, فروٹس لیں, ڈرائی فروٹ کھائیں, انڈا, مرغی, مچھلی, یہ پروٹین ہے, بیسٹ پروٹین ہے, یہ لیجیے. اور اپنی اس طرح کے ایکسرسائز کیجیے کہ جہاں سے آپ ایکسٹرا فیٹس کو بریک آؤٹ کریں, اپنی باڈی کو بہتر کریں, بنسبت یہ کہ آپ مہنگے سے مہنگے جم سپلیمنٹ پاؤڈر یوز کریں یا اس طرح کے کوئی پری ورک آؤٹس یوز کریں. اس کی بنسبت آپ نیچرل پروٹین کھائیں, دودھ پی سکتے ہیں, ڈرائی فروٹس اور باقی سپلیمنٹس لے سکتے ہیں, کسی نیوٹریشنسٹ سے ہیلپ لے سکتے ہیں. لیکن اس طرح کے پاؤڈر کو یا تو ایوائڈ کیجیے یا FDA اپرووڈ یوز کیجیے, یا جو ڈاکٹر آپ کا فزیشین ہے, اسپیشلسٹ ہے, ان کو دکھائیں, ان سے کنسلٹ کریں اور ان کے ریکمنڈیشن سے آپ یوز کریں, اور اتنی مقدار میں اور اتنے دن تک آپ یوز کریں. تھینک یو ویری مچ.